حضرات السلام علیکم وجلے. آج احتجاج میں سمجھتا ہوں 1947 کے بعد یعنی ہندوستان کی آزادی کے بعد پہلی بار لیہ اور کرگل کے لیڈرز ایک پلیٹ فارم پہ لداخ میں یہ پہلا احتجاج کر رہے ہیں. تو اس لیے لداخ کے عوام سب سے بڑے مبارکباد کے مستحق ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں, متحدہ طور پر یکجہتی اپنی دکھا رہے ہیں اپنے 4 پوائنٹ ایجنڈے کو لے کر کے. لیکن جب ہم 4 پوائنٹ ایجنڈے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ 4 پوائنٹ مطالبات کیا ہیں, یہ کیوں مانگا جا رہا ہے اسٹیٹوٹ, یہ 6 شیڈول کی ضرورت کیوں پڑی, یہ آپ کو الگ سے پبلک سروس کمیشن کیوں چاہیے, اور آپ کو 2 لوک سبھا میں سیٹیں کیوں چاہیے لیہ اور کرگل کے لیے. تو میں بالکل مختصراً اور بڑے تیزی کے ساتھ ان ایشوز پہ آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور ہندوستان جانا جاتا ہے فیڈرل یونین آف اسٹیٹس کے نام سے, ہندوستان کا فیڈرلزم جو ہے وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے ایک فیڈرل اسٹرکچر جو ہندوستان کا مضبوط ہے, اس کی جمہوریت کی طاقت ہے ہندوستان کا فیڈرلزم. لیکن یونین ٹیریٹری میں ہندوستان کا فیڈرلزم کبھی بھی مضبوط نہیں رہ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک گورنر اپوائنٹ ہوتا ہے اور وہ گورنر عوام کا چنا ہوا نمائندہ نہیں ہوتا ہے بلکہ سرکار کا نمائندہ ہوتا ہے. تو وہ اپنے فیصلے سرکار کی مرضی سے لیتا ہے, عوام کی مرضی سے نہیں لیتا. اور یونین ٹیریٹری کے اندر عوام جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرنے سے, اپنی نمائندگی سے بری طریقے سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے فیڈرل اسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہمارا مطالبہ ہے, اور ہندوستان کی جمہوریت کی جو خوبصورتی ہے وہ ہندوستان کے اسٹیٹس ہیں, ہندوستان کا فیڈرل اسٹرکچر ہے. اسی لیے چونکہ لداخ یونین ٹیریٹری بنائے جانے سے پہلے ایک اسٹیٹ تھا, ایک نمائندگی تھی, ہمیں سرکار نے یہ وعدہ کیا کہ لداخ کو امپاور کرنا ہے, لداخ کو شناخت دینا ہے. امپاور کرنے کی بات جہاں تک ہے, اگر ایک سب انسپیکٹر کو کہیں ہم آپ کو ایس ایس پی بنا رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایس ایس پی بن رہا ہے تو امپاور ہو رہا ہے. لیکن ہم اس کو گھٹا کر کے نیچے پولیس چوکی کا حوالدار بنا دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے. تو یہی چیز لداخ کے ساتھ ہوئی ہے. لداخ کا امپاورمنٹ ہونے کے بجائے لداخ کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا. اگر سرکار یہ چاہتی کہ لداخ کو امپاور کرنا ہے تو لداخ کے پاس 2 نمائندے کرگل میں تھے, 2 لیہ میں تھے, 4 ہمارے ایم ایل اے تھے, 2 ہمارے ایم ایل سیز تھے. تو اس کو بڑھا کر کے ہمیں ایک اسمبلی دیتے, ہمیں کہتے کہ نہیں ہم نے آپ کو اپنی اسمبلی دی, اپنا آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لداخ امپاور ہو گیا ہے. لیکن موجودہ سیٹ اپ میں ہمیں لگتا ہے لداخ امپاور نہیں ڈس امپاور ہو گیا. اس لیے ہم اسٹیٹوٹ کی مانگ کر رہے ہیں. دوسرا ہمارا اہم نقطہ ہے 6 شیڈول کا. جب ہمارے پاس آرٹیکل 370 تھا, 35A تھا, تو لداخ کے لوگوں ہماری زمینیں محفوظ تھی, ہمارے چراگاہ محفوظ تھے, ہماری پہاڑیں محفوظ تھی, ہمارا گلیشیر محفوظ تھا. 60-70 سال میں ہمیں کبھی ایسا نہیں لگا کہ ایک کشمیری, ایک جموں کا ڈوگرا یا کوئی کہیں سے کٹھوا سے آ کر کے, پنچ راجوری سے آ کر کے لداخ میں آباد ہو جائے گا, اور لداخ کی آبادی جو ہے وہ مائنورٹی میں ہم تبدیل ہو جائیں گے یا ہماری زمین ختم ہو جائے گی. لیکن 370 اور 35A نے جو تحفظ ہمیں دیا تھا وہ تحفظ 5 اگست 2019 کو ہم سے چھوٹ گیا. تو ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے سمجھا کہ اس کے بعد اگر کوئی چیز ہمیں تحفظ دے سکتی ہے تو وہ آرٹیکل شیڈول ہے جو قبائلی علاقے کے لوگوں کو, ٹرائبل پاپولیشن کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہماری لینڈ, ہماری زمین, ہمارا کلچر, ہمارا رہن سہن محفوظ ہو سکے. اسی لیے ہم 6 شیڈول کی مانگ کر رہے ہیں. تیسری ہماری مانگ ہے پبلک سروس کمیشن کی. پبلک سروس کمیشن کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ یوٹی بننے کے بعد ہمیں نمائندگی سے محروم کیا گیا. ہمارے بہت سارے لوگوں نے کہا کچھ لوگوں کو ایم ایل اے بننا ہے, ایم ایل سی بننا ہے, اس لیے وہ لوگ اسٹیٹوٹ کی مانگ کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے, آپ کی سیاست سمجھ میں آتی ہے. دوسرا بولا کہ بھائی 6 شیڈول نہیں چاہیے, ہماری زمینوں کا تحفظ ہم سے محروم ہو گئے, اور سے نام محروم ہو گئے. تیسرا ہمارے ساتھ جو بڑا ظلم ہوا ہے, بیوروکریسی سے ہمارے یوتھ کو لداخ میں محروم کیا جا رہا ہے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت. پچھلے 6 سال میں آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا لداخ میں کوئی تحصیلدار بنا ہے, کوئی ڈی ایس پی بنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو کاڈر تھا وہ کاڈر ہی ختم ہو گیا. 6 سال میں ایک بھی گیزیٹڈ پوسٹ کی نوکری کسی سنگل لداخی کو نہیں ملی.
बताइए, ये जुल्म है कि हमारे साथ इंसाफ है? जुल्म है। इसीलिए हम चाहते हैं कि लद्दाख को अपना पब्लिक सर्विस कमीशन बने, और अगर वो अपना पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं देते हैं, सरकार अभी कह रही है कि हम आपको डेनिक्स के अंदर डालेंगे। अब ये डेनिक्स क्या है? दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दामन एंड दीव, दादर हवेली, ये जो यूनियन टेरिटरीज है, इनका कार्डर है, इनका सिविल सर्विस कार्डर है, उसे डेनिक्स कहते हैं। अगर लद्दाख को भी डेनिक्स में शामिल किया जाएगा तो हमारे 5, 10, 20, 40 जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे उनको लक्षद्वीप भेजा जाएगा, दिल्ली, अंडमान निकोबार, तो वो सब तो गायब हो जाएंगे। यहाँ कौन आएगा? यहाँ बाहर से अपने मन पसंद के ब्यूरोक्रेट्स को लाएंगे और जो फैसले लेंगे वो अपनी मर्जी से लेंगे। इससे क्या होगा? हम और आपके जो हुकूक है वो सरकारी सतह पे, गवर्नेंस की सतह पे भी हम महरूम होंगे, सियासी सतह पे हम इसलिए महरूम होंगे क्योंकि हमारी कोई आवाज नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि लद्दाख को अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन बने। चौथी हमारी डिमांड है लोकसभा सीट्स की। लोकसभा सीट्स हम क्यों मांग रहे हैं? आपको मालूम है, जो हमारा एस-वाई जम्मू कश्मीर था उसका 60% जमीन हमारे पास है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी वो लद्दाख है। आज शाम सीरिया, शाम और कंबोडिया जैसे ममालिक के बराबर जमीन हमारे पास है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि लद्दाख में सिर्फ 1 मेंबर पार्लियामेंट है, जबकि हम जम्मू कश्मीर से 3 गुना बड़ा है। इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि लेह और कारगिल रीजन के लिए 2 अलग-अलग पार्लियामेंट होने चाहिए ताकि हमारी आवाज जो है वो पार्लियामेंट में घूमे। अब सरकार जो है हमें इन हुकूक से महरूम रख रही है, इसलिए एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है। यह आइंदा बढ़ेगा। अब मुल्की सतह पर भी ऐसा करेंगे हम अपनी बात को, और हिंदुस्तान में जितने भी पीस लविंग प्रो डेमोक्रेटिक लोग हैं उन तक अपनी बात पहुंचाकर अपनी बात सुनाएंगे। और मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने कोशिश की कि बहुत जल्दी अपनी बात रखूं ताकि यहाँ और भी मुकर्ररी है, वक्त भी बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक नारा दूंगा नासिर साहब, उसके बाद लद्दाख में जमहूरियत बहाल करो, लद्दाख में जमहूरियत बहाल करो, लद्दाख को स्टेट्यूट देना होगा, लद्दाख को 6 शेड्यूल देना होगा, लद्दाख को PHC देना होगा, लद्दाख को रिप्रेजेंटेशन देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।